اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے پیغام کربلا، کہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اور ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور ان پیغامات کو فالو کرنا ہم سب کے لیے کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، میں مسلسل اس پروگرام میں کربلا کے پیغامات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے ان پیغامات پر فوکس کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج میں اپنے اس پروگرام میں ذکر کرنا چاہتی ہوں ان خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے کربلا میں کیا رول پلے کیا ہے۔ لیکن اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس چیز کو پیش کیا جائے اور خود خواتین بھی اس چیز کو سمجھیں کہ خود عورت کی حیثیت، عورت کا کردار، عورت کا معیار، عورت کی فضیلت اور عورت کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، کیونکہ عموماً یہ ایراد اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ایک مردی معاشرہ ہے جہاں پر مرد حکومت کرتے ہیں اور عورتوں کو یہاں پر کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اسلام نے عورتوں کو تمام رائٹس دیے ہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کا رائٹ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا رائٹ کبھی طلب ہی کرنا نہیں چاہا، کیونکہ جو بھی اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو اس کا حق ضرور مل جاتا ہے۔ یوں تو عورت کی تاریخ پہ اگر نگاہ ڈالیں تو عورت کی تاریخ ہمیں بہت ہی درد بھری نظر آتی ہے کہ عورت پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن ایک سب سے بڑا ظلم و ستم جو عورت نے خود اپنی ذات پر آ کر کیا وہ کیا کہ عورت نے خود اپنے مقام اور منزلت کو نہیں پہچانا کہ وہ ہے کیا، اس کا اس معاشرے میں کیا معیار ہے، کیا منصب ہے، اللہ نے اسے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور کیا بنا کر بھیجا ہے اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ یہ عورت نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے عورت کو وہ تمام رائٹس دیے ہیں کہ جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بالکل بھی قید نہیں کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر کام کرنے کی آزادی دی ہے، کچھ دائروں کے ساتھ، شرعی حدود کے ساتھ، کہ اگر اس حدود میں رہ کر عورت اس کام کو انجام دے تو وہ بالکل کر سکتی ہے، اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے اور کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور یہ واحد اسلام کا ہی فرقہ آپ کو ملے گا، اینڈ اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منبر رسول پر جا کر رسول کی باتوں کو بیان کرے۔ عورت کو اتنی جرت اسلام نے دی ہے، اتنی جرت اسلام نے دی ہے، یہ کوئی غلط جرت نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال بھی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ملتی ہے۔ مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جس وقت رسول خدا کو زد و کوب کیا گیا تھا اور جب جناب خدیجہ کو پتہ چلا، اس وقت جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو اپنے برابر میں کھڑا کیا اور لوگوں سے خطاب کر کے ایک خطبہ دیا۔ وہ پہلا خطبہ تھا جب اسلام میں ایک عورت نے دیا، یعنی اس کی ابتدا جناب خدیجہ نے کی۔ اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی جناب فاطمہ زہرا، کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ تو یہ ہم عورتوں کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس چیز سے بھی محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ منبر رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم منبر رسول پر جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل و کمال بیان کرتے ہیں، امام حسین کے فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں۔ یہ شرف کا مقام ہے، شکرانے کا سجدہ ادا کرنا چاہیے ہم خواتین کو کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کسی چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز اللہ نے نوازی ہے تو اس کا ہمیشہ صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر آج ہم
اپنے معاشرے میں نگاہ کریں تو بہت سی خواتین ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہیں ممبر رسول پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہے. وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل و کمال کو بیان کرتی ہیں. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو فضائل و مصائب بیان تو کر رہی ہیں، یہ خوش نصیبی ہے ان کے پاس، لیکن اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہی ہیں. صحیح استعمال نہیں کر رہی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں کو ممبر سے بیان کر رہی ہیں کہ جن باتوں کی کوئی ارزش نہیں ہے، جن باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن باتوں کی جگہ تاریخ کے صفحات پر نہیں ہے، جو باتیں معصومین کے قول و فعل میں نہیں نظر آتی، جو باتیں قرآن کی آیات سے ٹکرا رہی ہیں، ایسی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. لہٰذا اس چیز پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص محرم میں. بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اگر کسی سے کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے، کوئی خاتون، اور اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، گھر میں کتابیں رکھی ہیں، وہ پڑھ لیتی ہوں اور مجلس پڑھ دیتی ہوں. کیا مجلس کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کیا ممبر رسول پر جا کر اتنی عوام کو درس دینا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب ہوگا اگر ہم نے کوئی غلط بات عوام تک پہنچائی ہے اور عوام نے اس کو اگر فالو کر لیا ہے. عزیزان محترم، یہ ایک بہت تھن لائن ہے کہ جس کو عقل و شعور کے ساتھ توجہ دینے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. بہت سی خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم شوق کے بیس پر مجلس پڑھتے ہیں. ناظرین، مجلسیں ہمارے شوق پہ نہیں چلتی ہیں. مجلس وہ چیز ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہوتی ہے، کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کربلا ایک درس گاہ تھی جس کی مختلف کلاسز آج پوری دنیا میں چل رہی ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کربلا کے نام کی کلاسز میں اگر کچھ الٹی سیدھی باتیں بتانے لگ جائیں تو وہ کیا صحیح ہوگا؟ کیا وہ درست ہوگا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی خاتون ممبر پر جا کر مجلس نہ پڑھے. کیوں نہ پڑھے؟ بالکل پڑھے. اسلام نے اجازت دی ہے، شرف ہے عورت کا کہ وہ جائے مجلس پڑھے. لیکن مجلس پڑھنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھ کر آپ ممبر پر جائیں. میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے، ایون لوگوں نے مجھ سے بھی کہا ہے. اگر بہت سے لوگوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ مجلس پڑھیں اور میں نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں مطالعہ کر کے مجلس پڑھوں گی، تو مجھے سامنے سے جواب یہ آیا، ارے آپ مطالعہ کریں گی؟ آپ تو اتنے سال سے درس حاصل کر رہی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی؟ عزیزان محترم، مجلس کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مجلس حسین ایک ذمہ داری ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے. ہمارا ایک لفظ غلط اگر ادھر سے ادھر ہو جائے اور عوام اس کو فالو کر لے تو آخرت میں ہم جواب دہ ہوں گے. بڑے سے بڑا عالم دین بھی اگر ہو، میں نے خود دیکھا ہے، بڑے سے بڑا عالم دین بھی اگر کہیں 10 منٹ کی بھی اسپیچ دینے جاتا ہے تو وہ ایک بار کتاب کا مطالعہ ضرور کرتا ہے، اور وہ بھی آتھینٹک کتاب. ایسے نہیں کہ کہیں بھی جلوس میں گئے اور راستے میں کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں، 10-20 روپے کی کتاب خریدی پڑھی، یا یوٹیوب پر گئے کسی بھی ذاکر کو سرچ کیا. اب وہ ذاکر کیسا الفاظ سے کھیل رہا ہے، تبرہ پڑھ رہا ہے، خندق، خیبر، اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو جذب کر رہا ہے. نہیں، ایسی باتوں کو نہیں لینا ہے، اور نہ ہی ایسی 20 اور 50 کی کتابوں کو آپ کو خرید لینا ہے اور اس کا مطالعہ کر کے پڑھنا ہے. نہیں، اگر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ممبر رسول پر ہمیں جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ آتھینٹک بک کون سی ہیں، آتھینٹک رائٹر کون سے ہیں. صرف انہی رائٹرز کی بک کو ہم منتخب کریں اور اس کا بہترین مطالعہ کریں اور تب ممبر رسول پر جائیں. اور شوق کے بیس پر تو بالکل بھی مجلس نہ پڑھیں. اور زیادہ تر وہی لوگ بغیر مطالعے کے مجلس پڑھتے ہیں کہ جو شوق کے بیس پہ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ صاحب خانہ کی ہے.
کہ جو مجلس کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے سامنے والے کو آفر کر رہا ہے، اسے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ جس کو میں آفر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی تعلیم کتنی ہے، اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ یوں گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر پڑھنا، ممبر پر جا کر لفاظی کرنا، یا گھر میں ہی رکھی ہوئی کچھ کتابوں کو پڑھ کر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کرنا، یہ ارزش نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ خدا نہ کرے کہ یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے عزیزان محترم۔ عزاداری ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو ہمیں بخوبی انجام دینا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ کسی معمولی ہستی کی مجلس نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے بہت سے لوگ متوجہ ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ سب توجہ کریں گے اس بات کے اوپر، اور جو بھی خواتین بغیر مطالعے کے اور وہ بھی بغیر اوتھینٹک بک کے مطالعے کے مجلس پڑھتی ہیں، انشاءاللہ وہ اوتھینٹک بکس کا مطالعہ کریں گی اور اس کے بعد ہی وہ مجلس پڑھیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔